بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے کہ ہم کہاں پر سجدہ ساوا کریں گے۔ سجدہ ساوا کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قاعدے میں عبد و رسولو کے بعد سلام پھیر دیں گے ایک طرف، پھر دو سجدے کر لیں گے، پھر شروع تا آخر پھر پڑھیں گے التحیات سے لے کر اللہم ربنا تک۔ سجدہ ساوا سب لوگ کرتے ہیں لیکن واجبات کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک یا چند واجبات رہ جائے تو آپ سجدہ ساوا کریں گے، تو سجدہ ساوا سب لوگ کرتے ہیں، واجبات کسی کو معلوم نہیں۔ تو 14 واجبات ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے۔ 13 فرائض کا چیپٹر آپ حضرات کے سامنے گزر گیا۔ 13 فرائض، اگر کوئی فرض غلطی سے بھی چھوٹ جائے، کپڑے ناپاک تھے بعد میں پتہ لگ گیا تو نماز نہیں ہوئی، اور واجب اگر قصدن چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ جس طرح ہم ٹونکے مار کر نماز پڑھتے ہیں، رکوع سجدہ صحیح نہیں کرتے ہیں، نماز ہوتی نہیں۔ واجب قصدن چھوڑنا، اور غلطی سے واجب رہ جائے پھر سجدہ ساوا ہے۔ طریقہ میں نے سجدہ ساوا کا آپ کو بتا دیا۔ تو نماز کے 13 فرائض یہ تو گزر چکے ہیں۔ بدن پاک، کپڑے پاک، ستر چھپا ہوا، جگہ پاک، قبلے کی طرف منہ، وقت کی پہچان، نیت کرنا دل میں کافی ہے، پہلی تکبیر، کھڑا ہونا، بیٹھ کے نماز نہیں ہوتی، اور 3 آیتیں چھوٹی یا 1 بڑی آیت، رکوع، 2 سجدے، آخری قاعدہ، یہ 13 فرائض ہے۔ 14 واجبات آپ نوٹ فرما لیں۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، امام کے لیے اور جو اکیلے نماز پڑھے۔ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس پر پھر سجدہ ساوا ہے۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اس کا یہ حکم ہے۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، اگر رہ جائے سجدہ ساوا نہیں ہے۔ یا سورت ملا لو، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملانا ہے، لیکن اگر ملا لی تو لوگ سجدہ ساوا کرتے ہیں، لیکن اس میں سجدہ ساوا نہیں ہے۔ باقی نفل ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ کس کے لیے؟ امام کے لیے اور جو اکیلے نماز پڑھے، اور اس کے ساتھ سورت ملانا بھی واجب ہے۔ وَلَضَّالِّينَ پر آپ نے رکوع کر لیا تو سورت تو رہ گئی، پھر آپ سجدہ ساوا کریں گے۔ تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور اس کے ساتھ سورت ملانا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ لیکن اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو پھر آپ نے قرآن نہیں پڑھنا ہے۔ جو کچھ ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں یہ قرآن نہیں ہے، اللہم انا ہے، چاہے آمین ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس طرح سبحانک اللہم ہے، سمع اللہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ قرآن نہیں ہے۔ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی ہے۔ وَإِذَا قَرَأَ، جب امام قرات کرے، فَأَنصِتُوا، تو خاموش رہو۔ اور قرآن میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اگر آواز آ رہی ہے تو فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنو، لیکن اگر آواز نہیں آ رہی ہے تو پھر بھی وَأَنصِتُوا، خاموشی اختیار کرو، ٹھیک ہے نا جی۔ مکہ میں جماعت بھی تھی اور یہ مکی آیت ہے، تو آواز آ رہی ہو تو فَاسْتَمِعُوا، آواز نہیں آ رہی ہے، آپ دور ہیں یا مغرب یا عصر ظہر کی نماز ہے، تو آپ نے پھر بھی انصات کرنا ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے۔ وَأَنصِتُوا۔ اگلی بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور سورت کا ملانا یہ واجب ہے امام اور اکیلے نمازی کے لیے۔ اور ایک روایت میں آپ کو سنا لیتا ہوں، من صلی رکعتن، تاکہ آپ سکون سے نماز پڑھیں نا۔ یہ بحث ہوتی ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، تو دلیل سامنے آ جائے جو آپ نماز پڑھتے ہیں تاکہ آپ پرسکون اللہ کی بات کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 149، من صلی رکعتن، جس نے ایک رکعت ایسی پڑھ لی، فلم یقرأ فیہا بأم القرآن، اور اس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی، فلم یصلی، اس نے نماز نہیں پڑھی، الا ان یکون اور الامام، ہاں اگر وہ امام کے پیچھے ہو پھر نماز ہو جاتی ہے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 149، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے۔ یہ جو روایت ہے
لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، توجہ چاہیے، اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ من کا کلمہ عام ہے، لہذا یہ سب کے لیے ہے، ہر ایک سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ امام بخاری کے دو استاد سفیان ابن عیینہ ابو داؤد میں فرماتے ہیں، استاد کے استاد، اور عبداللہ مبارک امام بخاری کے استاد کے استاد، وہ فرماتے ہیں ھذا لمن یصلی وحدہ، یہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ اس آدمی کے لیے جو اکیلے نماز پڑھے، یہ امام کے پیچھے والوں کے نہیں ہے۔ لیکن بزرگ امام بخاری فرماتے ہیں نہیں، من سب کے لیے ہے، اور اس کی دلیل وہی جابر کی روایت ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی۔ باقی یہ حدیث جو ہے یہ بھی آدھی سنائی جاتی ہے، آج میں آپ کو پوری حدیث سناتا ہوں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اس کے ساتھ یہ الفاظ ہے وہ سورت معہا، اور سورت بھی پڑھے۔ دیکھو اس میں ہے ایک روایت میں فصاعدا کچھ اضافہ، ایک روایت میں وما زادہ اور ولضالین سورہ فاتحہ کے بعد وما زادہ بھی پڑھو گے، فصاعدا بھی پڑھو گے، وہ سورت معہا، یہ بھی جنا احادیث میں موجود ہے مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی میں۔ لہذا یہ ضروری بحث تھی تاکہ آپ پرسکون نماز پڑھیں۔ جو لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی دلیل موجود ہے، تو یہ نہیں کہ ہم ان کو کافر یا مشرک سمجھیں، ادھر بھی دلائل موجود ہے۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس میں لڑائی جھگڑا کریں یا آپس میں مناظرہ کریں، اچھی بات نہیں ہے، لیکن اپنے دلائل میں نے اس لیے سنا لیے تاکہ آپ پرسکون اللہ کی عبادت کریں۔ آگے چلیے، نماز میں 13 فرائض بتا دیے، 14 واجبات ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، 2 سورت کا ملانا، 3 کسی رکن کو آگے نہ کرنا، تقدیم، تاخیر، 3 سبحان اللہ کی مقدار، خاموش رہنا، اگر قصدن خاموش رہ گئے نماز نہیں ہوتی، ٹوٹ گئی، اور اگر غلطی سے آپ خاموش رہ گئے، تاخیر آپ نے کر لی 3 سبحان اللہ کی مقدار، پھر آپ پر سجدہ سہو آئے گا۔ تقدیم، تاخیر، ترتیب سے نماز پڑھنا، تعدیل، یہ ذرا غور سے سنو یہ والی بات، رکوع اور سجدے میں 1 سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، اتنی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ سر لگانا اور جھکنا یہ فرض ہے، 1 سبحان ربی الاعلی، 1 سبحان العظیم کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے، اور 3 سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی کی مقدار ٹھہرنا رکوع اور سجدہ میں یہ سنت ہے۔ سر لگانا، تھوڑا سا جھکنا یہ فرض ہے، 1 سبحان ربی الاعلی، سبحان العظیم یہ کیا ہے؟ واجب ہے، اور اس سے زیادہ 3 بار یہ سنت ہے۔ دیکھو کتنا اچھا حکم اللہ تعالیٰ کا، سن رہے ہو نہیں سن؟ توجہ سن رہے ہو نا؟ تو اس کو آپ نے سمجھنا ہے، اس کو کہتے ہیں تعدیل۔ تو تعدیل 2 چیزوں میں ہے، اس لیے ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی جلدی جلدی، تو حضور نے اس کو کہا، بخاری شریف کی روایت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہ صلی فإنک لم تصلی، میں صلی پڑھ رہا تھا اس لیے سلم ہوگی، صلی فإنک لم تصلی، اے فلانے نماز پڑھو، گویا کہ آپ نے نماز پڑھی نہیں۔ کیوں؟ اس نے تعدیل ارکان نہیں کیے جو کہ واجب ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوری حدیث سنائی، حدیث مسیء الصلاۃ، بخاری شریف کی اس حدیث کا یہ نام ہے، حدیث مسیء الصلاۃ، وہ حدیث جس میں اس آدمی نے نماز کو غلط کیا تھا، نقصان کیا تھا، اس کو پوری نماز کا طریقہ بتلا دیا۔ تو تعدیل 2 چیزوں میں ہے، ادھر دیکھو، رکوع میں جھک گئے اس میں بھی تعدیل ہے، سجدے میں چلے گئے اس میں بھی تعدیل ہے، وہ بتا دیا، اور ایک سمع اللہ لمن حمدہ، پھر ٹھہر جاؤ نا، صبر، ربنا لک الحمد، پھر آنا ہے، اور سجدے سے واپس آپ آ گئے، اب دوسرے سجدے کے لیے جا رہے ہیں، درمیان میں پہلے والے کو قوما کہتے ہیں، اور 2 سجدوں کے درمیان جو ہوتا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسہ اور قوما بھی واجب ہے، یہ بھی تعدیل ارکان میں شامل ہے۔ اگر کوئی آدمی کیا کرے، قوم اور جلسہ نہ کرے، اس نے بھی واجب چھوڑ دیا، اور جو رکوع سجدے میں صرف سر لگاتا ہے، اس طرح ٹونکے مارتا ہے مرغی کی طرح،
وہ بھی اگر قصدن کرے تو نماز نہیں ہوتی، غلطی سے اس طرح کرے تو سجدہ ساوا ہے۔ تقدیم، تاخیر، ترتیب، تعدیل، 4 واجبات ہو گئے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا، سورت کا ملانا، کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ 7، 8 دونوں تشہد یاد کرو، 7، 8 التحیات پڑھنا منہ سے، یہ پہلے قاعدے میں بھی واجب ہے اور آخری قاعدے میں بھی واجب ہے، دونوں تشہد۔ کتنے ہو گئے؟ 7، 8 9، 10 تکبیر قنوت، دعائے قنوت، اللہ اکبر پھر اللہم انا۔ یہ جو دعائے قنوت ہے اس کو بھی ذرا آپ سمجھیں، دعائے قنوت میں اللہم انا لازم نہیں ہے، دعائے قنوت لازم ہے، اللہم انا لازم نہیں ہے، یہ بھی سمجھو۔ آج دعائے قنوت واجب ہے، اس میں سبق پڑھنا، میں پڑھتا ہوں خود، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک فانه لا يعز من عادیت ولا يذل من والیت تبارکت ربنا وتعالیت وصلی اللہ علیہ نبی کریم۔ یہ بھی پڑھنا چاہیے۔ کوئی اور دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دعائے قنوت واجب ہے، لیکن تخصیص سے ایک دعا کہ فلانی دعا پڑھو گے واجب ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہم انا پڑھو، 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھو، یا اللہم اہدنا فیمن ہدیت پڑھو، یا کوئی اور دعا پڑھو مثلاً، تو آپ کا واجب ادا ہو جائے گا۔ دعائے قنوت، تکبیر قنوت، دعائے قنوت یہ واجب ہے۔ کتنے ہو گئے؟ بولو 6، 7، 8 9، 10 9، 10 ہو گئے۔ 10 11 درمیانی قاعدہ یعنی بیٹھنا، اس میں تحیات پڑھنا تو واجب ہے، درمیانی قاعدہ یہ کیا ہے؟ بولو واجب ہے۔ آخری قاعدہ کیا ہے جی؟ فرض ہے۔ درمیانی قاعدہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ آخری قاعدہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرض میں، واجب میں، سنت مؤکدہ میں پہلا قاعدہ واجب ہے، دوسرا فرض ہے۔ نفل میں دونوں قاعدے فرض ہے، نفل میں دونوں قاعدے فرض ہے، یہ بات یاد رکھو۔ اگر کسی نے 4 رکعت تراویح پڑھائی یا پڑھی اور درمیان میں قاعدہ نہیں کیا تو آخری 2 رکعت ہو گئی، شروع کی 2 رکعت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس نے قاعدہ نہیں کیا۔ نفل میں ہر قاعدہ الگ فرض ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ کتنے ہو گئے؟ 11 12 فجر مغرب عشاء میں اونچی آواز سے امام کے لیے، اور عام لوگ اونچی آواز سے، اور زور عصر کے میں آہستہ آواز سے تلاوت واجب ہے۔ اس کے برخلاف ہو گیا تو سجدہ ساوا لازم ہے۔ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ امام کے لیے صرف یہ واجب ہے، سری میں سری، جہری میں جہری۔ کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے۔ 13 یہ ذرا مشکل ہے، توجہ۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے متعین کرنا، اس کو آپ توجہ سے سنیں۔ اس کا الٹ کیا ہو گیا کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات واجب یا فرض نہیں ہے، یہ لہذا فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھو یا نہ پڑھو، سورت میں لاؤ یا نہ ملاؤ، خاموش رہو یا ذکر کرو، سجدہ ساوا نہیں ہے۔ فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں جو لوگ سجدہ سورت میں لاتے وہ سجدہ ساوا کرتے ہیں، نہیں ہے۔ کل کتنے واجبات ہو گئے؟ 14 واجبات ہو گئے۔ 13 1 is left behind, 13 is gone، ایک رہ گیا۔ وہ کیا ہے؟ پہلا سلام واجب ہے، دوسرا سلام سنت ہے۔ پہلا سلام واجب ہے، دوسرا سلام سنت ہے۔ 14 واجبات ختم ہو گئے۔ کوئی واجب رہ گیا یا فرض واجب رہ گیا، سجدہ ساوا کرو۔ سلام آپ نے پھیر دیا، 1 گھنٹہ تلاوت کی، واجب رہ گیا، سجدہ ساوا کرو۔ 1 گھنٹہ آپ نے تلاوت کی، چاہے قبلے سے مسجد میں سینہ بھی پھر گیا تھا، پھر بھی کر سکتے ہو۔ اچھا تو کوئی فرض رہ جائے، واجب رہ جائے، سجدہ ساوا کر لو، سیدھے ہو جاؤ۔ لیکن اگر کوئی فرض رہ جائے، مثلا آپ نے 1 سجدہ کیا کسی رکعت میں، اچانک یاد آیا سلام کے بعد 1 گھنٹہ تلاوت کرنے کے بعد مجھ سے رکوع سجدہ رہ گیا ہے، وہی رکوع یا سجدہ کر لو، آخر میں سجدہ ساوا کر لو، نماز ٹھیک ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ 13 فرائض، 14 واجبات، اتنا سبق